والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا، آقا نہ ہوتے اجالا نہ ہوتا، یوں دنیا میں انسان کا بول بالا نہ ہوتا. بعد الرسل دو جہاں میں یوں صدیق کا رتبہ اعلیٰ نہ ہوتا. دریائے نیل کو نہ ملتی روانی، دجلہ سے واپس پیالہ نہ ہوتا. جوتی کا عرشوں پہ جاتا نہ کٹتا، جو ذیشان حبشے کا کالا نہ ہوتا. ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا، ظلمت نہ چھٹتی سویرا نہ ہوتا، صدیقی اگر کمبلی والا نہ ہوتا. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء اکرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل و سنت، آج کی یہ خوبصورت کانفرنس ان عزیز طلباء کرام کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ سعادت نصیب فرمائی کہ انہوں نے مدرسے میں شب و روز گزارے اور قرآن مجید کی دولت کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. اساتذہ کرام مبارکباد کے مستحق ہیں. ان عزیز طلباء کرام کے والدین، عزیز رشتہ دار اور علاقہ کے تمام لوگ ہی مبارکباد کے مستحق ہیں. اور دوسرا اس ادارے کے آج پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ادارہ اپنے اس سالانہ پروگرام کے ذریعہ آنے والے عوام کو یہ بتائے کہ آپ نے اپنی سب سے قیمتی چیز جس کا نام اولاد ہے، جب اسے اس ادارے کے سپرد کیا تو ادارے نے آپ کی قیمتی ترین چیز کو اپنی گود میں لینے کے بعد کس طرح اس پر محنت کی، کس طرح اس کی تربیت کی ہے. اگر ان دونوں مقاصد کو
پیش نظر رکھنے کے بعد احمد پور سیال میں قائم اس مدرسہ سے لے کر کراچی سے کشمیر تک پھیلے ہوئے تمام تر مدرسوں کا جائزہ لیا جائے تو پوری دیانت کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مدارس عربیہ نے اپنے کم وسائل میں رہنے کے باوجود اپنی مدد آپ کے تحت جتنا بہتر پرفارم کیا ہے، جتنے بہتر نتائج مدارس عربیہ نے دیے ہیں، اس کی مثال دنیا پیش کرنے سے عاجز ہے۔ نہ صرف یہ کہ پاکستان کے ان مدارس نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کیا جو ذمہ داری علاقہ کے لوگ ان کے کندھوں پہ ڈال چکے تھے، اور وہ ذمہ داری کیا تھی کہ آپ نے ہمارے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے۔ وہ ذمہ داری کیا تھی؟ آپ نے ہماری مسجد میں نماز پڑھانی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا تھی؟ اگر کوئی چل بسے تو آپ نے نماز جنازہ پڑھانی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا تھی کہ اذان کا وقت ہو تو اذان آپ نے دینی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا تھی؟ دین کے مسئلے کی ضرورت ہو تو دین کا مسئلہ آپ نے بتانا ہے۔ وہ ذمہ داری کیا تھی کہ حضور علیہ السلام کے سینے سے نکلنے والے علوم کو آگے آپ نے پھیلانا ہے، آپ نے پہنچانا ہے۔ سرکاری سرپرستی، کسی عالمی ادارے کی سرپرستی حاصل نہ ہونے کے باوجود ان مدارس عربیہ نے اتنی دیانت اور محنت کے ساتھ یہ کردار سر انجام دیا ہے کہ پاکستان کے اندر موجود لاکھوں مسجدیں، جب ہم لوگ صبح صبح سردیوں کی راتوں میں اپنے گھر میں گرم بستر میں لیٹے ہوتے ہیں تو مقررہ وقت پر ہر مسجد سے آواز اللہ اکبر کی آ رہی ہوتی ہے۔ ہم اپنے گھر میں آرام سے سوتے ہیں اور فجر کے لیے جانے والے لوگ چند ہوتے ہیں، محلے میں سو جانے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن مسجد میں پہنچنے پر اس خدا خوفی رکھنے والے فرشتہ صفت انسان نے لوگوں کے پہنچنے سے پہلے وضو خانے کو صاف کر دیا، مسجد کی دریوں کو صاف کر دیا، صفوں کو صحیح بچھا دیا، غرض آنے والوں کے لیے تمام تر چیزوں کو تیار اور مہیا کر دیا۔ فجر سے لے کے عشاء تک ہر نماز وقت پر ہے، ہر اذان وقت پر ہے، فنگر پرنٹ پر ان کی حاضری کوئی نہیں۔ خوف خدا اور دین مصطفیٰ کو پہنچانے کی غرض سے ان لوگوں نے یہ کام کیا۔ دوسرے اداروں میں اگر ہم نظر دوڑائیں، فنگر پرنٹ پر حاضری کے باوجود وہ سکول موجود ہیں جہاں پر عملہ نہیں ملتا، وہ کالج موجود ہیں جہاں پر عملے کے لوگ موجود نہیں۔ اس سب کچھ کے باوجود بڑی تعداد میں وہ لوگ ان اداروں میں موجود ہیں جو گھر میں بیٹھ کر تنخواہ لے رہے ہیں، بڑی تعداد میں وہ لوگ موجود ہیں جو پیریڈ ٹائم پر پڑھانے کے لیے نہیں آتے، ٹائم پر تعلیمی ادارے میں آنا بھی محال اور واپس وقت پر جانا بھی محال ہے۔ اس طرف آنے والے لوگوں نے سرکاری مراعات لیے بغیر اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے اپنی ڈیوٹی کو پورا کیا اور پوری دیانتداری کے ساتھ اسے پورا کرتے چلے جا رہے، اور میں شاباش پیش کرتا ہوں۔ میرے لیے یہ فخر ہے، میرے ملک کا یہ فخر ہے کہ پاکستان کے ان مدارس نے اپنی مدد آپ میں رہتے ہوئے اتنے وسیع پیمانے پر کام کیا کہ دنیا کی عصری لحاظ سے 500 بڑی یونیورسٹیاں ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دنیا کی ان 500 بڑی یونیورسٹیوں میں پاکستان کی ایک بھی یونیورسٹی شامل نہیں ہے۔ آئیے دوسری طرف وہ مدرسے جو قرآن پڑھا رہے، وہ مدرسے جو دین کا علم پڑھا رہے، ان مدرسوں کی طرف آئیے تو آپ کو پتہ چلے گا
کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کے مدرسوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ گزشتہ سال 2018 میں صرف ایک سال میں پاکستان کے وفاق المدارس عربیہ کے تحت 78,000 بچوں نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے۔ آئیے یہ مدارس عربیہ کا اعزاز ہے کہ پاکستان کی سرکاری یونیورسٹیوں میں تو کوئی 500 یونیورسٹیوں میں شامل نہ ہو سکی، لیکن یہ مدارس کا اعزاز ہے 10,000 بچے دین کے عالم بن چکے، 14,000 بچیاں اس سال میں عالمہ بن چکی۔ آئیے میں اس سے بھی بڑھ کر کہتا ہوں، قرآن مجید مکہ اور مدینہ میں نازل ہوا۔ آپ عمرہ کرنے کے لیے جائیں، حج کرنے کے لیے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا خانہ کعبہ مکہ اور مدینہ جہاں اللہ کے رسول کے شب و روز گزرے، قرآن نازل ہوا، آج وہاں مکہ کے سین میں آپ کو ایک شخص ملے گا، آپ کو دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں سے ملوائے گا۔ آپ مدینہ میں چلے جائیں، مسجد نبوی میں آپ کو ایک شخص ملے گا، وہ تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے حتیٰ کہ 30 سے زیادہ لوگوں کو آپ کو ملوائے گا۔ اور وہ 30 سے زیادہ لوگ وہاں پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ وہ 30 سے زیادہ لوگ مسجد نبوی میں بیٹھ کر بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ وہ 30 سے 40 سے زیادہ لوگ خانہ کعبہ کے سگن میں بیٹھ کر بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ ان 30-40 لوگوں سے پوچھو بتاؤ کہاں سے پڑھ کے آئے ہو؟ وہ بتائیں گے پاکستان کے مدارس سے پڑھ کے آئے ہو۔ دوسرے ممالک سے پڑھنے کے لیے پاکستان میں اگر لوگ آئے تو لاہور یونیورسٹی، جی سی فیصل آباد یا آپ کے جامعہ کراچی میں نہیں آئے، بلکہ اگر دوسرے ممالک سے علم کے حصول کے لیے امریکہ سے، لندن سے، آپ کے یورپ، افریقہ اور امریکہ سے لوگ سفر کر کے یہاں پہ آئے تو وہ آپ کے خیر المدارس میں آئے، وہ دارالعلوم کراچی میں آئے، وہ جامعۃ الرشید میں آئے، وہ آپ کے بڑے بڑے جامع اشرفیہ میں آئے، یہاں پہ قائم کیے گئے مدارس میں آئے۔ آئیے کھلے دل سے بات کرتا ہوں، میں 2 ہفتے پہلے جامعہ بن نوریہ کراچی کی ختم بخاری کی تقریب میں تھا، وہاں پر 52 ممالک کے ایمبیسڈر آئے ہوئے تھے اور 52 ممالک کے وہ ایمبیسڈر آ کر کہہ رہے تھے ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ ہمارے ملک کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، مدارس دینیہ، مدارس دینیہ، نعرہ تکبیر۔ آپ جائیے سرکاری یونیورسٹیوں میں، وہاں کے نوجوان کہیں گے میں تھوڑے سے وسائل بنا لوں تو پھر میرا ارادہ ہے میں مزید تعلیم کے لیے لندن میں چلا جاؤں۔ آپ جائیے کراچی اور ملتان میں، نوجوان آپ کو کہیں گے میرے والد نے مکان بیچ دیا، زمین کا بڑا ٹکڑا بیچ دیا اور وہ مجھے بہتر تعلیم کے حصول کے لیے لندن یا امریکہ کی یونیورسٹیوں میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یورپ میں چلیے، افریقہ اور امریکہ میں چلیے، وہاں کے لوگ آپ سے صرف ایک بات کہیں گے اور وہ یہ کہیں گے ہم پاکستان میں جانا چاہتے ہیں۔ کس لیے جانا چاہتے ہو؟ جی سی یا جامعہ کراچی میں نہیں، ملتان یونیورسٹی میں نہیں، ہم جانا چاہتے ہیں ان قرآن کے مدرسوں میں، نبی کا فرمان پڑھانے والے ان مدرسوں میں جنہوں نے قال اللہ اور قال رسول کہا اور ان کی صداؤں کو پوری دنیا میں میرے رب نے قبولیت عطا کر دی ہے۔ آج وہی مغرب، آج وہی امریکہ پاکستان کے مدارس کا احسان مند ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں وہ امریکہ اور یورپ سے تعلق رکھنے والا جب پاکستان سے تعلیم حاصل کر کے واپس جاتا ہے اس کے پاس نیشنلٹی امریکہ کی ہوتی ہے، اس کے پاس نیشنلٹی انگلینڈ کی ہوتی ہے، لیکن یہاں کے مدرسے سے پڑھ کر جب وہ واپس جاتا ہے وہ سفیر پاکستان کا ہوتا ہے۔ جب پاکستان میں سیلاب آیا، آپ اعداد و شمار چیک کریں، بڑی تعداد میں یورپ اور امریکہ سے سیلاب اور زلزلے سے متاثر ہونے والے مسلمانوں کے لیے امداد آئی اور اس امداد میں سب سے بڑا حصہ ان لوگوں کے ذریعے آیا جو یورپ اور امریکہ اور افریقہ کی مسجدوں میں خطیب اور امام ہیں۔
اور وہ پاکستان کے مدرسوں سے پڑھ کر گئے، انہوں نے وہاں اپنے علاقے کے لوگوں کو جمع کیا، وہاں کی سوسائٹی کے لوگوں کو، وہاں کی این جی اوز کو، وہاں کے ٹرسٹ کے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا ہم پاکستان سے پڑھ کر آئے ہیں، جس طرح ہم پاکستان سے پڑھ کر آئے اور آپ کو دین کی بات سکھا رہے ہیں تو یہ پاکستان کا ہم پر احسان ہے، لہذا پاکستان کے لوگوں کی مدد ہمیں اپنے اوپر قرض سمجھ کر کرنی چاہیے۔ اعداد و شمار دیکھیے، وہ پاکستان سے پڑھ کر جانے والوں نے جتنا پاکستان کے لیے اس مشکل وقت میں تعاون کیا اس کی مثال نہیں۔ لیکن اس تصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے، اور وہ دوسرا رخ یہ ہے جب یہ وحی کے علوم پاکستان میں پروان چڑھ رہے ہوں گے، جب یہ وحی کے علوم قرآن و سنت کا درس پاکستان میں اس کا بول بالا ہوگا، مدارس عربیہ کا یہ خوبصورت نظام جب پروان چڑھے گا، کوئی شک نہیں ہے عیسائی مشینری کے لیے پاکستان کے یہ مدارس موت کا پیغام ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں ہم لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کر کے اپنے منصوبوں میں ناکام ہو رہے ہیں اور وجہ اس کی پاکستان کے مدارس ہے۔ پھر اور تو کوئی حربہ رہتا نہیں ہے، پھر اس حربے کو اختیار کرنے کا یہ طریقہ مناسب سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں پر پریشر بڑھاؤ کہ مدارس کی پابندیاں، مدارس کے اوپر سختیاں، مدارس کو ٹائٹ کر دو، مدارس کو یہ کر دیں، مدارس کو وہ کر دیں۔ پاکستان کے میں مدارس پاکستان کی حقیقی شان ہے، اور پاکستان جو کلمے کے نام پر بنا، وہ کلمے کے نام پر بننے والا ملک پاکستان اگر اپنی تصویر کو قائم رکھے ہوئے ہے تو کوئی شک نہیں اس کی وجہ یہ مدارس ہیں، اس کی وجہ یہ قرآن کے قاری ہے، اس کی وجہ یہ علماء کرام ہیں۔ آپ نے سکولوں میں دیکھا ہوگا جو بچہ قرآن کا حافظ ہوتا ہے وہ بچہ دوسرے بچوں سے زیادہ صلاحیت والا ہوتا ہے، دوسرے بچوں سے ذہین ہوتا ہے، دوسرے بچوں سے زیادہ اچھے نمبر لیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر قرآن کا حافظ سکول میں چلا جائے تو اچھے نمبر لے لیتا ہے، اسی حافظ کا استاد جو کئی سالوں سے قرآن کی کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، کیا یہ قرآن کا استاد اس بچے سے زیادہ ذہین ہے یا نہیں؟ تو جس طرح حافظ قرآن سکول میں جائے تو دوسروں سے اچھے نمبر لیتا ہے، کیا اگر اس حافظ قرآن کا استاد کمپیوٹر کا ڈپلومہ کر لے، انگریزی سیکھ لے، کوئی دنیا داری کی چیزیں سیکھ لے تو وہ دوسرے لوگوں سے بہتر سیکھ سکتا ہے یا نہیں سیکھ سکتا؟ لیکن اس کے باوجود وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں کمپیوٹر کا ڈپلومہ کر کے احمد پور سیال کے بازار میں پرنٹنگ کی دکان بنا سکتا ہوں، کمپوزنگ کی دکان بنا سکتا ہوں، ڈیزائنر بن سکتا ہوں، چھوٹا موٹا ڈپلومہ لے کے میں ماہانہ 30, 40, 50 ہزار روپے آسانی سے کما سکتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود وہ پوری زندگی 20, 25, 30 ہزار میں کم تنخواہ میں گزار دیتا ہے۔ اس سے پوچھو تم نے لگژری لائف کو قبول کیوں نہیں کیا، تم نے سہولت والی زندگی کو کیوں اختیار نہیں کیا؟ وہ فرشتہ صرف انسان کہتا ہے مجھے پتا ہے میں ہر مہینے 25, 30, 40 ہزار زیادہ کما سکتا ہوں، چند ڈپلومے اور کورس کر کے میں اپنے معاشی حالات بہتر کر سکتا ہوں، لیکن میں اس لیے نہیں کرتا اگر میری زندگی فاقوں سے گزر جائے لیکن قرآن کی خدمت میں گزر جائے یہ سودا سستا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت قرآن، عظمت قرآن، شان علماء اکرام، حضرت مولانا محمد معاویہ اعظم صاحب، حضرت مولانا محمد معاویہ اعظم طارق صاحب، نعرہ تکبیر۔ لیکن اس کا ایک تیسرا رخ بھی ہے، 2 رخ میں نے مختصر بیان کیے، اور وہ تیسرا رخ یہ ہے کہ جو منگیا انہاں کوئی نہیں تو دتا مڑ تساں بھی کوئی نہیں، تو آڈے تو آدمی سخی تو رحم دیر بندہ دنیا تو نہیں آمنا۔ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کرنڈی اور بوسکی کے سوٹ پہنے ہوئے ہیں اور ہمارے امام صاحب کے پاس وہی 2 سوٹ ہیں جو بدل بدل کے پہن رہے ہیں، نہیں خیال آتا کہ میرے امام مسجد کی ضرورتوں کا مجھے خیال رکھنا چاہیے، نہیں احساس کرتے کہ میرے قرآن پڑھانے والے استاد کا خیال مجھے رکھنا چاہیے۔ میں نے دیکھا
بہت سے لوگوں کی نئی گاڑیاں کسی غریب کے گھر کے باہر کھڑی ہوتی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اس وجہ سے ان کی لڑکی غریب ہے لیکن اس نے سائنس کے ساتھ فلاں مضامین بڑے اچھے نمبروں میں پاس کر لیے، تو میں اپنی بیٹے کو اس کے پاس ٹیوشن پڑھنے کے لیے بھیجتا ہوں تاکہ میرے بچے کے بھی انگریزی اور سائنس کے مضامین میں نمبر اچھے آ جائیں. تو میں نے کہا نمبر اچھے آ جائیں تو اس کے لیے تم نے کیا کیا؟ کہتے ہیں اس کے گھر میں کلاس لگتی ہے، اس کے گھر کا ماحول ہمارے گھر کے برابر نہیں ہے، وہ نیچے ٹاٹ پہ بیٹھ کے پڑھاتی ہے یا پڑھاتا ہے. میں اپنے بچے کو امیر گھر سے لاتا ہوں، کار میں بٹھا کے لاتا ہوں اور کہتا ہوں یہ انگریزی اچھی پڑھا سکتی ہے یا اچھی انگریزی پڑھا سکتا ہے، یہ جناب سائنس اچھی پڑھا سکتا ہے. بیٹا نیچے ٹاٹ پر بیٹھو، سائنس کے مضامین سیکھو، انگریزی کے مضامین سیکھو. کار سے بچہ اترتا ہے انگریزی کے مضامین پڑھتا ہے، گاڑی سے بچہ اترتا ہے، کوٹھی سے بچہ نکلتا ہے، سائنس کے مضامین پڑھتا ہے. لیکن میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا کسی نے آ کر کہا ہو کہ میں نے اپنے بچے کو اچھے گھر سے اور اچھی گاڑی سے آدھے گھنٹے کے لیے اس لیے نکالا کہ فلاں آدمی اچھا قرآن پڑھتا ہے، میرے بچے کو بھی اچھا قرآن پڑھا دے. نہیں پڑھاتے. سائنس اچھی پڑھانی چاہیے، انگریزی اچھی پڑھانی چاہیے. ہمارے علاقے میں کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے انجینئر ہیں، یہ سوالیہ نشان ہے، جن کی انگریزی بہت اچھی ہے. انگریزی وہ اردو سے زیادہ، جس طرح میں اردو بول رہا ہوں وہ میری اردو سے زیادہ تیزی سے انگریزی بول سکتے ہیں. لیکن اگر ان کو کہو نا ذرا سناؤ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے مڑ خود ہی کھڑکن لگ رہے مڑمدی مہندی شاہ وہ ہمارے ملک کے پچھلے وزیر داخلہ وہ سورہ اخلاص پڑھنے لگے تو ان کو سورہ اخلاص نہیں آئی. بعد میں انہوں نے کہا میرے ساتھ سازش ہوئی ہے، مجھے جس نے لکھ کر دی اس نے غلط لکھ کے دیا. دور ترقہ ہویا تینوں ایو پتا کوئی نہیں میں سورہ اخلاص لکھی ہوئی ہوئے حفظ کوئی نہ کیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے وہ سب کچھ کر لیا جس سے پیسہ زیادہ کمایا جا سکتا ہے، تم نے وہ کچھ نہیں کیا جس سے رسول انور کی شفاعت کمائی جا سکتی ہے. آپ کے بچے کو اگر انگریزی بہت اچھی آتی ہے، آپ کے بچے کو اگر ریاضی اور سائنس کے کنسپٹ بہت کلیئر ہیں، یہ بات اپنی جگہ، لیکن سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ میرا بیٹا قرآن صاف پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا. اچھا جس سے بندے مر جاندے دعا واسطے بچے بیٹھے ہوندے سپارے چاہ کے اس لئے مرحوم دے اصال ثواب واسطے چوکھے بندے جنہ الجبرہ دے سوالوں دا اصال ثواب دیتا ہے. مرن والے دادے نو اصال ثواب واسطے چوکھے بندے جنہ جناب معاشرتی علوم تے سائنس اصال ثواب دیتی ہے. چوکھے بندے جنہ آکھے جناب میں MBBS ہو گیا تے میرا سارا صدقہ جاریہ میرے والد صاحب واسطے. ہاں ڈاکٹر مر جائے، انجینئر مر جائے، ذمہ دار مر جائے، پیچھے 5 بیٹے ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، وکیل ہوں، ابے اُرہاں دے اصال ثواب واسطے سپارہ چاہی بیٹھے ہوئے. ابے اُرہاں دے اصال ثواب واسطے وہ سورہ یاسین چاہی بیٹھے ہوئے، وہ جناب سورہ ملک چاہی بیٹھے ہوئے. ان پڑھیا تو ہے کدی کوئی نہ، ادھے گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد جیسے لے دس سنا کہ دعا دا ٹائم ہونا لگا مڑ گھڑی بے دیں اجی مولانا صاحب آئے کوئی نہیں ویکھو تو صحیح مڑ گوڈے پر تئی میرا اندر کدی تو ویکھیا تے کدی تو ویکھیا تے مڑ ویکھیا. ادھے گھنٹے بعد کیا ویکھو جیڑا پہلا صفحہ گھنٹہ پہلے کھولی بیٹھے ہیں گھنٹے بعد ہی وہ صفحہ کھولی بیٹھے. بندہ پوچھتا ہے سالے ثواب کیا کرتا ہے یا دکان دا حساب کیا کرتا ہے؟ ایک کو جواب دیں دیں ابے انہوں دی یاد تا بڑی آ رہی ہے تے قاری صاحب مہربانی کرے اپنے تو نا 500 روپیہ ابے انہوں بخشا چھوڑے ہے. ساری زندگی کھاتا تو ہے، پیتا تو ہے، وارث تو بنے ہے، جائیداداں تیرے کول ہیں، زمینہ مربے تیرے کول ہیں تے 500 کاری نو دیونا ہے پیو نو بخشا ہوتا. ہاتھ موک گئی ہے بڑے سودے کیتے.
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਈਦ ਦਾ ਸੂਟ ਲਾਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਤੋਹਫੇ ਤਹਾਇਫ ਲਾਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਰੂਟ ਲਾਏ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਦਣ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਦੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੀ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੜਾਈ ਆਈ, ਜਣੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਈ ਹੋਣੀ। शाला उन्होंने लोगों तो बच्चे रहो जो किराए ते मुर्दे बख्शाइंदे पाए, वो किराए ते बख्शावन वाले होंगे या आलम मोड़ दोबारा तालम, चलो भाई लाया साडा हिसाब बराबर करो। वो एक बंदा तवीज लै गया किसे या बंदे तू, उस आख्या सवाणी लै गई तवीज, उस आख्या भाई ये जाके अपने खावद नूं पिवावे ते 15 रुपये महीने दे ते काम होवे सी। उस जा उन्होंने पिवाया तो मरिया कोई ना, उस मुड़ तवीज लिखाया तो उस आख्या मैं पढ़ी तो सही विच लिखे होया की है, जिसले उस खोल के पढ़िया तो लिखे हुए भी तेरा खसम मरे ना मरे मेरे पदरा खरे दे। हमने किस रास्ते को इख्तियार किया? बाप मर गया, इससे ज्यादा दुख की बात दुनिया में कोई नहीं कि बच्चे को नमाज जनाजा नहीं है। मां मर गई, इससे ज्यादा अफसोस की बात कोई नहीं कि बेटे को इसाले सवाब के लिए सूरह यासीन नहीं जाती। भाई मर गया, इससे ज्यादा दुख की बात कोई नहीं कि 2 नफल अच्छी तिलावत के साथ पढ़ के अपने भाई के लिए दुआ कर सके। ये दुनिया में जीने और मरने के सारे ठिकाने अगर जिंदा चाहते हो तो मदारिस के साथ जुड़ते। यही मदारिस है जो कुरान पढ़ना सिखाते हैं, यही मदारिस है जो उसका मफहूम बताते हैं, जो तर्जुमा और तफसीर बताते हैं। आपके अहमदपुर सियाल में कोई एक स्कूल मुझे बताओ जहां कोई 30 साल का आदमी कहे मैनू पढ़ना कोई नहीं आंदा ते कच्ची वालियां दे नाल, प्रेप वालियां दे नाल, नर्सरी वालियां दे नाल मैनू बहाल आओ ते मैं चाहना भी हुण मेरी 35 साल उम्र हो गई है, पहले पढ़ना लिखना कोई नहीं आंदा तो चलो हुण आ जावे। ऐसा कोई एक स्कूल अहमदपुर सियाल में है जहां नर्सरी कच्ची क्लास के बच्चों के साथ जिसको पढ़ना लिखना ना आता हो, उस क्लास में 30 साल वाले बंदे को बिठा दिया जाए? है कोई स्कूल? गेल कोरेज होवे, गाड़ मोड़ पे होवे, किसी जगह पर नहीं है। लेकिन आओ मैं कुरान के मदरसे दिखाता हूँ। नूरानी कायदा पढ़ने वाला बच्चा बैठा होता है और 30 साल का बंदा आके कारी साहब को कहता है कारी साहब मेरा दिल मंगता है मैं भी कुरान पढ़ी। कारी साहब आदन इसे बच्चे दे नाल बह जा, आ मैं तेनू पढ़े ना अलिफ बा ता सा, 3वां सिपारा बच्चा पढ़ता पे सूरत हिफ्ज़ कर रहा है। और एक सफेद दाढ़ी वाला बंदा आगे कहता है कारी साहब मैनू चा पढ़ाए हो, मेरा दिल याद है पिछले पारी मेरी कुरान पढ़ी तो दिन बह जा मैं तेनू ही पढ़ी ना कुल हुवल्लाहु अहद, आ मैं तेनू ही पढ़ी ना इन्ना आतैना कल कौसर, आ मैं तेनू ही पढ़ी ना अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। और अगली गल जे दूए स्कूल दा प्राइमरी नर्सरी कच्ची आला कहनू बहा ही लवे तो 2 मिनट तो पहले आता है अच्छा ये बताएं फीस कितने दिन के बाद देंगे? अच्छा तो एडवांस आप अभी दे दें फिर अगले महीने हिसाब कर लेंगे। आओ मदारिस की तरफ आओ। आपने कहा मैंने कायदा पढ़ना है, आपने कहा मैंने कुरान पढ़ना है, आपने कहा मैंने सर्फ नहव पढ़नी है, आपने कहा मैंने उला सानिया पढ़नी है, आपने कहा मैंने सालिसा राबिया पढ़नी है, आपने कहा मैंने खामिसा पढ़नी है, आपने कहा मैंने सादिसा साबिया दौरा हदीस करना है। पढ़ते चले जाओ। सफेद दाढ़ी से लेके छोटे बच्चे तक किताबें भी खुद देंगे, वक्त भी खुद देंगे, बैठने के लिए क्लास भी खुद देंगे, गरीब बच्चों को जेब से पैसा भी देंगे, खाना भी देंगे। और बदले में क्या चाहते हैं? कहते बेटा बस क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम के सामने ये कहना कि मेरे उस्ताद ने मुझे पढ़ाया था। बंदे बनने बदे होंगे जी पीरां तू दुआ करावण वेंदे पे, किदे वेंदे पे हो? असां जनाब घोट की वेंदे पे, किदे वेंदे पे? असां मुल्तान शरीफ वेंदे पे, तुसां किदे वेंदे पे हो? असां जनाब शाह अब्दुल्ला ते कराची वेंदे पे। बड़ी गल है जनाब, लदियां या बसां उससे तले ते रंग बरंगियां झंडियां
اگلی تفصیل میں نہیں جانتا گنگرو کتھے کتھے بندے ہوئے ہوں گے دورے کتھے پہ چل دے وہ سارا ایک لمبا سلسلہ تو چھوڑو ملتان کے سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے گھوٹ کی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو دور دراز کے سفر کرنے کی ضرورت نہیں قرآن پڑھنے والے بچوں سے کہو کہ آپ کے لیے دعا کریں میں جب حفظ کرتا تھا مجھے وہ زمانہ یاد ہے ہمارے قاری صاحب ہمیں صبح فجر سے پہلے جگا دیتے تھے اور صبح فجر سے کم از کم 1 گھنٹہ پہلے ہم صبح اٹھتے وضو کرتے قرآن مجید کھول کے پڑھنا شروع فجر کا وقفہ ہوا فجر پڑھی پھر قرآن مجید کی تلاوت شروع پھر اس کے بعد درمیان میں ناشتے کا آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوا پھر تلاوت شروع 12 بجے سے ظہر تک سونے کا وقفہ ہوا ظہر کی نماز پڑھی عصر تک پھر تلاوت شروع عصر سے مغرب کھیلنے کا وقفہ ہوا مغرب سے عشاء پھر تلاوت شروع عشاء کا وقفہ ہوا عشاء کے بعد 1 گھنٹہ کھانا کھایا پھر تلاوت شروع اس کے بعد سو گئے یہ میرا زمانہ طالب علمی تھا اور آج بھی مدارس عربیہ میں اتنا ہی قرآن پڑھایا جاتا ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں لمبے سفر کرنے کی لوڑ کا ہی نہیں وہ قرآن والی زبان جو معصوم بچہ فجر کے پہلے سے لے کے عشاء کے بعد تک باوضو بھی رہتا ہے 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے اور اس معصوم کا گناہ کوئی نہیں کیونکہ بالغ نہیں ہوا اور سارا دن اس کی زبان پر قرآن رہتا ہے میں قسم اٹھاؤں تو حانث نہیں ہوں گا اس قرآن پڑھنے والے معصوم بچے سے بڑا پیر دنیا میں اور کوئی ہے اس سے بڑا پیر دنیا میں اور حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے نئے تبلیغی مرکز کی بنیاد رکھوائی اللہ والوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں انہوں نے کہا بھئی سنگ بنیاد کس سے رکھوانا ہے انہوں نے کہا چھوٹے معصوم نابالغ بچے کو لاؤ جو قرآن پڑھتا ہو ہم سنگ بنیاد اس سے رکھوائیں گے کسی نے پوچھا حاجی صاحب وہ کیوں انہوں نے کہا وہ معصوم بچہ ہے گناہ تو اس کے ابھی تک لکھے نہیں جا رہے لیکن قرآن مسلسل پڑھنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں بے شمار ہیں گناہ اس کے اوپر ہے ہی نہیں اس کے علاوہ کوئی شیخ الحدیث ہوگا کوئی پیر ہوگا کوئی قاری ہوگا جو بھی ہوگا وہ بالغ ہے اس کی نیکیاں بھی ہیں گناہ بھی ہیں لیکن وہ معصوم بچہ جس کی نیکیاں ہی نیکیاں ہیں گناہ کوئی نہیں اس بچے سے سنگ بنیاد رکھواؤ کیونکہ اس سے بڑا اللہ کا ولی اور کوئی نہیں ہو سکتا لیکن میں پھر آتا ہوں اپنی ہی کیفیت کی طرف ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان معصوم بچوں کے اچھے لباس کی فکر کی ہے یہ تو ظلم ہے ہمارے معاشرے میں کہ تعلیم انسان کا بنیادی حق ہے ہمارے معاشرے میں اس کو بھی کمرشلائز کر دیا گیا ہمارے پاس لوگ آتے ہیں میرے بھائی رانا شہباز صاحب جن کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے کہ جناب میں پڑھنا تو چاہتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں آگے داخلہ لینا چاہتا ہوں میرے نمبر بھی بڑے اچھے آئے لیکن میری گنجائش نہیں ہے آؤ یہ مدارس عربیہ ہے نورانی قاعدے سے لے کے دور حدیث تک چلے جاؤ 1 روپے کا مطالبہ نہیں کرتے 1 روپے کا مطالبہ نہیں کرتے اور مسلسل خدمت دین میں لگے ہوئے لوگ ہیں ایسے لوگوں کے ہمیں قدم مضبوط کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے اور افواہوں پہ کان نہ دھرا کریں اللہ کا شکر ہے اہل حق سے محبت کرنے والے مدارس اور علماء کرام سے محبت کرنے والے پاکستان کی صوبائی اور قومی اسمبلیوں میں موجود ہیں اگر مدارس کی طرف کوئی میلی آنکھ دیکھے گا تو وہ آپ تک بعد میں پہنچے گا ہماری لاشوں سے پہلے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ عظمت قرآن حضرت مولانا محمد معاوی اعظم صاحب نعرہ تکبیر ایک چوکیدار جو گھر کے باہر پہرا دیتا ہے تو گھر والے آرام سے سوتے کہتے کیوں سو گئے کہتے باہر چوکیدار ہے اس کے پاس بندوق ہے چور آئے گا تو وہ سنبھال لے گا ہمیں آرام سے سونا چاہیے گھر والے کی چوکیدار کے بعد بے چینی ختم ہو جاتی ہے الحمدللہ ہم مدارس کے چوکیدار ہیں ہم مدارس کے پہرے دار ہیں ہم قرآن پڑھنے والے ان بچوں کے پہرے دار ہیں ہم مساجد کے پہرے دار ہیں ہم دینی مراکز کے
پہرے دار ہیں۔ آپ قرآن پڑھاتے جائیے، دین پڑھاتے جائیے، پاک پیغمبر کے بات کو، اسلام کو، پاک پیغمبر کی حدیث کو آگے پھیلاتے جائیے۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں آپ تک کوئی نہیں کہہ سکے۔ اور اس میں صرف میں تنہا نہیں، بلکہ ہمارے رانا شہباز صاحب جیسے مجاہد لوگ ہمارے ساتھی ہیں جو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اندر نہ صرف میرے مذہبی موقف کی تائید کرتے ہیں، ناموس رسالت پر بات معاویہ اعظم اکیلا نہیں کرتا، میرے پاس ہاؤس کی تائید ہوتی ہے، مدارس کے لیے معاویہ اعظم اسمبلی میں اکیلا بات نہیں کرتا، میرے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں اسمبلی کے اراکین کی حمایت ہوتی ہے۔ امریکہ، یورپ، تم اپنا ایجنڈا اپنے پاس رکھو، مدارس آباد ہے اور قیامت تک آباد رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان علماء کرام، حضرت مولانا محمد معاویہ اعظم، حضرت مولانا محمد معاویہ اعظم، نعرہ تکبیر۔ اور تمہیں اس کی طاقت کو سمجھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہ ملا کی دوڑ تو مسجد تک ہوتی ہے، ہاں مسجد تک ہی ہوتی ہے، لیکن مسجد رب کی ہوتی ہے۔ مسجد کس کی ہوتی ہے؟ ملا کی دوڑ مسجد تک کا دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ ملا کی دوڑ رب تک ہے۔ ملا کی دوڑ کہاں تک ہے؟ رب تک ہے، اور رب نہ چاہے کچھ ہو سکتا، اور رب چاہے تو پھر ہو جاتا ہے۔ آؤ قریب کے ملک میں مثال کے ساتھ واضح کر دوں، 40 ملک دنیا کے ایٹم اور طاقت کے ساتھ لیس ہو کر وہ قرآن پڑھنے والے افغانستان کے مسلمانوں پہ چڑھ دوڑے، اور اس وقت امریکہ نے کہا، انہوں نے کہا افغانستان کے مسلمانوں کے دن گنے جا چکے ہیں، اور مولانا اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ نے جواب میں کہا تھا، امریکہ تم قرآن پڑھنے والوں کے دن گنتے ہو، اعظم طارق تمہارے دن گنتے ہیں۔ میں آج اپنے والد شہید رحمت اللہ علیہ کی روح سے مخاطب ہوں، ان کے ان جملوں سے مخاطب ہوں، ابا جان آئیے دیکھیے آپ کے کہے ہوئے جملے سچے ثابت ہو چکے ہیں، 40 ملک اپنی بات تسلیم کر چکے ہیں، اللہ کا قرآن جیت چکا ہے، مصطفیٰ کا فرمان جیتے یا نہیں جیتے؟ وہ کہتے تھے ہمارے پاس ایٹم، ہمارے پاس اسلحہ، ہمارے پاس بم، ہمارے پاس بارود، ہمارے پاس نیٹو، اور وہ کہتے تھے ہمارے پاس رب۔ انہوں نے دوسری بات ہی کوئی نہیں کی، اور قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے۔ 40 ملکوں کو جیت ہوئی، فتح ہوئی، وہ قرآن پڑھنے والے جیت گئے یا نہیں؟ وہ بوٹوں کے تسبے نہیں تھے، وہ کپڑوں پہ ٹاکیاں تھی، وہ اچھے لباس کوئی نہیں، وہ سوکھے ہوئے ٹکڑوں کو نہر کے پانی میں ڈبو کے کھانے والے، وہ جن کے نام بلیک لسٹ میں ڈالے گئے۔ امریکہ نے کہا اچھا آؤ مذاکرات کریں، انہوں نے کہا یہ جن کو بلیک لسٹ میں ڈالا تھا نا یہی مذاکرات ہماری طرف سے کریں گے۔ وہ جن کو پہلے تلاش کرتے تھے کہ اتنے ڈالر کا انعام ہے، اب ان کو تلاش کر رہے ہیں کہ صاحب تشریف لایا ہو ساڑھی ہک میری گال تا سنو، وہ مانگا با ہوتا صحیح گال تا سن، روستا نہ میری گال تا سن، میرے بال بڑے چھوٹے چھوٹے، میں بڑا گھابرے ودا۔ اور انہوں نے کیا کہا، یہ جو پچھلے مذاکرات میں انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان سے نکل رہے ہیں، بس ہم صرف کابل کے اندر ایک اپنا ہوائی اڈا قائم رکھیں گے،
اور یہ دوستانہ ماحول میں ہوگا، جنگی ماحول میں نہیں ہوگا۔ آپ ہمارے دوست ہیں تو دوستی کے ماحول میں ایک ہوائی اڈہ، ایک ایئرپورٹ ہم کابل میں رکھیں گے۔ انہوں نے کہا ہمیں آپ کی یہ تجویز منظور ہے، بس ہمیں بھی دوستانہ ماحول میں امریکہ کے شہر واشنگٹن میں ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو دوستانہ ماحول میں کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم بھی آپ کو دوستانہ ماحول میں ہی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا اگلے مرتبہ بات کریں گے۔ اگلی مرتبہ بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں پاکستان افغانستان کے بارڈر پر دوستانہ ماحول میں ایک ہوائی اڈہ دے دیں۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے، آپ امریکہ کے بارڈر پر ہمیں ایک ہوائی اڈہ دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم کہہ رہے تھے دوستانہ ماحول میں۔ انہوں نے کہا بھئی ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا، دوستانہ ماحول میں۔ اور پاکستان کو یہ کریڈٹ ہے، رب نے عزت پاکستان کو دی ہے اور رسوائی ہندوستان کے حصے میں آئی، تباہی انڈیا کے حصے میں آئی۔ انڈیا کو آج اس بات کی بڑی تکلیف ہے کہ امریکہ اور طالبان کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور انڈیا نے 15 سالوں میں لاکھوں اربوں ڈالر کی افغانستان میں انویسٹمنٹ کی، اور نہ امریکہ انڈیا کو پوچھ رہا ہے، نہ طالبان پوچھ رہے ہیں۔ گڈی چڑھی ہوئی ہے تے پاکستان دی چڑھی ہوئی ہے، گلاں منیندیاں تے سنیندیاں پئیاں تے پاکستان دیاں منیندیاں پئیاں۔ انڈیا کو تکلیف ہے کہ ہماری اتنی بڑی انویسٹمنٹ امریکہ اور پاکستان اور طالبان کے اتحاد میں کسی جگہ پہ ڈسکس نہیں ہو رہی، یہ ہمارے لیے موت کا پیغام ہے۔ ہندوستان سن لو، پاکستان تمہارے لیے کل بھی موت کا پیغام تھا، آج بھی موت کا پیغام۔ کشمیر کل بھی ہمارا تھا، کشمیر آج بھی ہمارا ہے، اور افغانستان کے مسئلے کے حل کے لیے پاکستان کے کردار کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا۔ آج پاکستان کو بیچ میں لائے تو الحمدللہ مسئلہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ میرے رب نے چاہا آنے والے وقت میں افغانستان، پاکستان، کشمیر، اس خطے سے اسلام کی ہوا چلے گی اور اس کی ٹھنڈ پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں پہنچے گی انشاءاللہ۔ آپ قرآن کے مدارس کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، امریکہ اور ہندوستان کے خلاف اور پاکستان دشمن طاقتوں کے خلاف ہر وقت تیار ہے؟ پاکستان کے لیے تیار ہے؟ ہندوستان کے خلاف تیار ہے؟ کشمیر لینے کے لیے تیار ہے؟ مدارس کو آباد کرنے کے لیے تیار ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ انشاءاللہ اجتماع کا کل دوسرا روز ہوگا۔ ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ پاکستان جنوبی پنجاب، اسی طرح خطیب دل عزیز، خطیب حد العزیز حضرت مولانا محمد اسماعیل شاہ صاحب کاظمی، حضرت مولانا محمد ابو بکر شاہ صاحب، اور اسی طرح ثنا خان مصطفیٰ جناب میاں محمد عارف طاہر صاحب آپ جانا والا، یہ حضرات انشاءاللہ کل ان کے بیانات ہوں گے۔ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے۔